أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم يا رب وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل هول من الأهوال مقتحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سب دوست آواز بلند درشی پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ رب العزت نے انسان کا جسم بنایا ہے اس میں ایک اللہ رب العزت نے ایسا ایک اللہ پاک نے چیز بنائی ہے جو سب پورے جسم کا بادشاہ ہے جس طرح یہ ہماری حکومت ہے اس کا ایک بادشاہ ہے اسی طرح ہمارے جسم کا بھی ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے دل دل ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ ہمارے پورے جسم کا بادشاہ ہے مثال کے طور پر کہ اگر انسان کا دل کسی آدمی کے ساتھ کوئی دل اگر برا ہو جائے دل کہے کہ فلاں آدمی برا ہے تو کبھی اس بندے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھتا اور نہ ہی اس بندے کی طرف قدم چل کے جاتے ہیں اور نہ ہی آنکھیں اس بندے کو دیکھنا پسند کرتی ہیں نہ ہی کان اس بندے کو سننا پسند کرتے ہیں کیونکہ دل نے اس بندے کو چھوڑ دیا کیونکہ ہمارے جسم کا بادشاہ ہے جب بادشاہ نے چھوڑ دیا تو باقی سارے اعضاء نے چھوڑ دیا اگر کوئی بندہ ہو دل کو اچھا لگ جائے تو اس کی طرف پاؤں ہمارے چل کے بھی جائیں گے آنکھیں اس کو دیکھنا پسند کریں گی
ہاتھ اس کو ملنے پسند کریں گے اور کان اس کو سننا پسند کریں گے، کیونکہ دل نے پسند کر لیا۔ یہ ہمارے جو جسم کا ہے نا، یہ بادشاہ ہے، اور جو دل ہے وہ 3 قسم کے دل ہوتے ہیں، 3 قسم کے دل۔ پہلے نمبر پہ ہے مومن دل، جو پاک صاف مومن ہے، جو کبھی برائی نہیں کرتا، کبھی گناہ کے نزدیک نہیں جاتا، نیکیاں ہی کرتا ہے، وہ ہے مومن بندے کا دل۔ ایک ہے کافر بندے کا دل۔ جو کافر بندے کا دل ہے، جو میں نے ابھی قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، اللہ پاک فرماتے ہیں جو کافر بندے کا دل ہے، جو کافر ہے، اس کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جائیں، اس کے سامنے نبی پاک کی حدیث پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہے ہی کافر۔ تو ایک ہے گناہگار بندے کا دل، جو گناہگار دل ہے، اس پر اگر محنت کی جائے تو وہ بدل سکتا ہے۔ اب ہم نے اپنے اندر دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر دل کون سا دل ہے۔ کیا ہم گنہگار تو ہیں؟ ہم جب قرآن پاک کی آیت سنتے ہیں، جب نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنتے ہیں، تو ہمارا دل کیا کہتا ہے؟ کیا ہمارا دل اس کو سن کے اس وقت موم ہو جاتا ہے یا پگھل جاتا ہے، یا ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی؟ تو میرے محترم بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا دل سخت ہو گیا، اب ہمارے سامنے کیسے کیسے واقعات آتے ہیں، کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، کیونکہ ہمارے دل سخت ہیں۔ ہم اتنے واقعات سنتے ہیں، پھر بھی ہم نہیں بدلتے، کیونکہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ جب انسان کا دل سخت ہو جائے نا، پھر جیسے تیسے واقعات سنے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب کچھ دن پہلے آپ نے میاں مالی کا واقعہ سنا، ایک باپ نے اپنی بچی کو 5 گولیاں مار کے قتل کر دیا، اور ابھی تک وہ واقعہ چل ہی رہا تھا کہ کراچی میں ایک بندے نے اپنی بیٹی کو ذبح کر دیا، اور ابھی یہ واقعہ سن ہی رہے تھے کہ یہ آپ کے شہر فیصل آباد میں ایک نانے نے اپنی نواسی کو قتل کر دیا چھری کے ساتھ۔ کیسے کیسے واقعات سنتے ہیں، اور ابھی یہ واقعہ چل ہی رہا تھا کہ پتوں کی میں ایک برات بیٹھی ہوئی تھی، شاید آپ نے ویڈیو دیکھی ہو، برات بیٹھی تو ایک پھیری لگانے والا، ریڑھی لگانے والا، پتہ نہیں کوئی بات کی یا نہیں کی، تو برات والوں نے ان کو مار مار کے جان سے ہی مار دیا، اور جب ویڈیو دیکھی نا، وہ زمین پر لیٹا ہوا، وہ بیچارہ مر چکا ہے، زمین پر لیٹا ہوا ہے، زمین پر لیٹا ہوا ہے، سب لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہوئی۔ آخر ان کے بچوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی نا کہ ہمارا باپ زمین پر پڑا ہوا ہے، اور یہ لوگ مرغے بٹیرے کٹے کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، کیا ان کے اندر دل نہیں ہے؟ ایسے ایسے واقعات ہیں۔ جب ہم ان کے کچھ رشتہ دار نہیں تھے، کچھ بھی نہیں لگتا تھا ہمارا، لیکن ہم نے صرف ویڈیو دیکھی تو اللہ کی قسم دل سے آنسو آنے لگے کہ یار وہ کیسے بے درد لوگ ہیں۔ اگر کوئی دشمن بھی مر جائے تو انسان ان کو اٹھا کے احترام کے ساتھ کسی چارپائی پہ رکھ دیتا ہے، لیکن وہ بیچارہ فرش پر نیچے پڑا ہوا ہے، ان کے منہ پر مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ وقت کھانا کھا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ غریب مر گیا ہے۔ تو ایسے ایسے واقعات سنتے ہیں، پھر بھی ہمارے دل جو ہیں وہ سخت ہو چکے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام، ویسے تو بہت سارے گناہ ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے 3 گناہ ایسے بیان کروں گا جس کے کرنے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور اگر انشاءاللہ وقت ملا تو 3 ایسے کام ہیں جس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ توجہ کرنا، غور کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں اللہ پاک میرے سمیت آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین کا پاک قرآن بیان کرتا ہے
دل پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، کون سے 3 گناہ ہیں جو کرنے سے، ایسے عمل ہیں جو کرنے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ نبی رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بندہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی گناہ کرتا ہے، جب انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے نا اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجتماعی جملہ بولیا، یہ نہیں کہا کہ کوئی چھوٹا گناہ کرو یا بڑا گناہ کرو، کوئی بھی چھوٹا گناہ سمجھ کے نہ کیا کرو، کیونکہ گناہ تو گناہ ہی ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجتماعی جملہ بولیا۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں جب بھی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کروں۔ آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر کا ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی پاک کا صحابی ہے، بوڑھا صحابی ہے۔ آمنہ کے لال اس دنیا سے چلے گئے، بعد کا واقعہ ہے۔ ایک دن صحابہ کرام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام نے آپس میں سوچنا شروع کر دیا کہ کون سا ایسا اس دنیا میں بڑا گناہ ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے، جو کرنے سے بہت زیادہ گناہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام آپس میں سوچنا شروع کر دیا کہ کون سا بڑا گناہ ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں آج ہم نے کیا کیا، کتنا پیسہ کمایا، کتنا خرچ کیا، کتنا ضائع کیا، کتنا حرام کا کمایا، کتنا حلال کا کمایا، لیکن وہ صحابہ کرام تھے، انہوں نے بیٹھنا سوچنا شروع کیا کہ کون سا بڑا گناہ ہے اس دنیا میں کیونکہ اس سے بچا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ، صحابہ کرام سوچ رہے ہیں لیکن کسی کے ذہن میں کوئی بات نہ آئی۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ ایک میرے محبوب پیغمبر کا بوڑھا صحابی ہے، بڑی عمر والا صحابی ہے جو آمنہ کے لال کے قریب رہا کرتا تھا، جن کا نام حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ہم جا کے انہی سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو قاصد بنا کے بھیجا گیا۔ جب وہاں پہنچے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عمر جب حضرت عمرو بن عاص کے پاس پہنچے، جا کے یہ بات بتائی کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے لیکن مجھے سب نے بھیجا ہے کہ میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ اس دنیا میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں اگر مجھ سے پوچھنے آئے ہو تو لو میرا یہ پیغام لے کے چلے جاؤ، سب سے بڑا گناہ شراب پینا ہے، سب سے بڑا گناہ شراب پینا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے، صحابہ کرام کو جا کے بتایا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اور بھی بہت سارے گناہ ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص نے شراب پینا بڑا گناہ کیوں بتایا ہے؟ کیونکہ جب ان کو پتا چلا کہ اور بھی بہت سارے گناہ ہیں لیکن حضرت عمرو بن عاص نے شراب پینا کیوں بتایا؟ سب صحابہ کرام اکٹھے ہو کے حضرت عمرو بن عاص کے پاس پہنچ آئے، آگے کہنے لگے اے نبی پاک کے صحابی، آپ نے یہ بتایا ہے کہ شراب پینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر کے صحابہ کرام، پہلے میں نے مختصر بات کی تھی، اب بیٹھو میں آپ کو تفصیلاً بتاتا ہوں کہ شراب پینا سب سے بڑا گناہ کیسے ہے۔ بیٹھو میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ اللہ اکبر، اللہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میرے محبوب پیغمبر کی
کیا کرتا تھا؟ جو بھی کوئی اللہ کا نام لیتا اس بندے کو قتل کروا دیا کرتا تھا. جو بھی تو اللہ کرتا اس کو قتل کرا دیتا. اتنا ظالم بادشاہ تھا. اللہ اکبر. اللہ پہ ایک آیا اللہ والا. جب انہوں نے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا ان کو پتا چلا, انہوں نے پکڑ لیا, فرمایا آپ کو قتل کریں گے. تو اس وقت اس ظالم بادشاہ نے کہا کہ ایک وجہ ہے جس سے آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. آپ کے سامنے 4 گناہ ہیں, ان میں سے ایک بھی کر لو گے تو آپ کی جان بخش دی جائے گی. وہ ظالم بادشاہ کہنے لگا پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ تم قتل کر دو, یا تم قتل کر دو, یا تم شراب پی لو, یا تم زنا کر لو, یا سور کا گوشت کھا لو. یہ 4 گناہ ہیں, ان میں سے جو مرضی کر لو. ایک گناہ تم کر لو گے تمہاری جان بخش دی جائے گی, تمہیں نہیں قتل کیا جائے گا. اس اللہ والے نے سوچنا شروع کر دیا ان میں سے سب سے چھوٹا گناہ کون سا ہے. اس نے سوچا کہ ان میں سے سب سے چھوٹا گناہ شراب پینا ہے. میں شراب پی لوں گا, اس کے بعد اللہ پاک سے توبہ کر لوں گا, معافی مانگ لوں گا. اس نے شراب پی لی. جب شراب پی لی, جب انسان شراب پی لیتا ہے چاہے وہ مومن ہو یا غیر مسلم ہو, جب وہ شراب پیتا ہے تو اس کا دماغ درست نہیں رہتا, اس کے حواس درست نہیں رہتے. جب اس نے شراب پی لی اس کا دماغ درست نہ رہا, وہ سور کا گوشت بھی کھا گیا, اس سے زنا بھی کروا لیا اور اس سے قتل بھی کروا لیا. ایک گناہ کیا, شراب پی اور 4 گناہ اس سے کروا لیے. فرمایا اس کو چھوٹا گناہ نہ سمجھو, کوئی بھی چھوٹا گناہ سمجھ کے نہ کیا کرو. شیطان تو کہتا ہے یار یہ چھوٹا سا گناہ ہے, کرے گا کیا ہوئے گا, بعد میں معافی مانگ لینا. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا ذرا. اس کو بہت مختصر گناہ, چھوٹا گناہ شراب پینا اب بھی چھوٹا گناہ سمجھا جاتا ہے. اب شادیوں میں کیا ہوتا ہے, رسمیں ہی نہ ہو, وہاں شراب نہ ہو تو کہتے ہیں جب جام نہ چلے گا تو مزہ ہی نہیں آئے گا. میرے محترم بھائیو, جب بھی انسان شراب پی لیتا ہے اس کا دماغ ٹھیک نہیں رہتا, حواس ٹھیک نہیں, وہ اپنی زبان سے پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتا رہتا ہے, اسے کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا, نہ بہن کا نہ ماں کا نہ کسی کی تمیز نہیں رہتی. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا, وقت بہت مختصر ہے. دوسرا گناہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ ہر وقت ہنستا رہتا ہے, ہر وقت دانت ہی نکالتا رہتا ہے. ایک ہوتا ہے مسکرانا, تبسم فرمانا, ایک ہوتا ہے ہر وقت دانت نکال کے ہاں ہاں کر کے ہنستے رہنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک تو جو بندہ ہر وقت ہنستا رہتا ہے اللہ پاک اس کے چہرے کا نور اٹھا لیتے ہیں, اور دوسرے نمبر پہ اس کا دل مر جاتا ہے, تیسرے نمبر پہ اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے, اس کو کچھ یاد نہیں رہتا, اس کو کچھ یاد نہیں رہتا. اب دیکھو نا اسٹیج ڈراموں پہ 3 گھنٹے کے وہ پروگرام ہنسے کے چل رہے, لوگ کہتے ہیں یار یہ بہت زندہ دل لوگ ہیں. وہ زندہ دل نہیں ہے, وہ مردہ دل ہے, ان کے دل مر چکے ہیں. اللہ ایک ہوتا ہے تبسم, مسکرانا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسکرایا کرتے تھے. ایک دفعہ آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک نا پہلوان آیا جس کا نام تھا ابن رکانہ. وہ آیا, وہ نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چداروں ایسے کر رہا تھا, پھر رہا تھا, فرمایا ایسے دورے دکھا رہا تھا. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے ساتھ کشتی کر لے, اگر تو جیت گیا تو میں تیرا کلمہ پڑھ لوں. تو کر کے بات کا جملہ بول رہا تھا. فرمایا تو میرے ساتھ کشتی کر لے, اگر تو جیت گیا تو میں تیرا کلمہ پڑھ لوں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ابن رکانہ میں یہاں کشتیاں کرنے تو نہیں آیا, میں تو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے آیا ہوں. کشتی کر لے, اگر جیت گیا تو میں تیرا کلمہ پڑھ لوں گا. نبی پاک صدقے جاؤں, نبی پاک نے فرمایا کہ اگر تو
کشتی کرنے سے تجھے ایمان حاصل ہو جائے تو میں محمد کشتی کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے آپ۔ اس نے اپنا لنگوٹا کسا، فرمایا محمد تو بھی لنگوٹا کر لے، فرمایا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ سامنے آیا آمنہ کے لال نے نبوت والا ہاتھ لیا، وہ جا کے پیچھے گر گیا، پیچھے گر گیا۔ جب وہ گرا تو کہنے لگا کہ میرا پاؤں پھسل گیا۔ نبی پاک مسکرائے، تبسم فرمایا۔ اصل بتانے کی وجہ یہ تھی تبسم فرمانا، مسکرانا ایک اور بات ہے، دانت کاڑ کاڑ کے نکال نکال کے ہنسنا یہ اور بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، زیادہ نہیں ہنسنا چاہیے، زیادہ نہیں ہنسنا چاہیے، زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ وقت بہت کم ہے، میں آپ کو جو محبت والے دل کو نرم کرنے والے 3 عمل ہیں وہ بھی جلدی جلدی بیان کر دوں۔ دل نرم ہوتا ہے اللہ کا قرآن پڑھنے سے، جو انسان اللہ کا قرآن پڑھتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھنے سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، پھر اللہ پاک سے توبہ کرنے سے، جب انسان اللہ پاک سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے تو انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ ہر وقت پڑھا کرو استغفر اللہ، اللہ تو معاف کر دے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، مگر میں آپ کو ایک بتا دوں۔ حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت احمد بن حنبل امام ہیں، یہ حدیث کے 4 امام ہیں، کتابوں میں 4th 5ویں کتاب میں لکھے ہوئے حضرت احمد بن حنبل، اور یہ 4 امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ 4 امام ہیں، یہ چاروں کے نام کتابوں میں ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل جو ہے نا وہ حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دن فرماتے ہیں میں حدیث پڑھاتے پڑھاتے نا پتہ نہیں دل میں کیا آیا، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے میں نے چلنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ میں چلتا گیا، ایک بستی میں پہنچ گیا، وہاں مجھے شام ہو گئی، مجھے کوئی کام بھی نہیں، مجھے کوئی پتہ بھی نہیں میں نے کہاں جانا ہے۔ جب میں وہاں بستی میں پہنچا، ایک مسجد تھی، وہاں میں نے جا کے مغرب کی نماز ادا کی، تو میں نے مسجد والوں کو کہا کہ میں نے یہاں رات رہنا ہے۔ مسجد والوں نے کہا نا جی ہم رات نہیں رکھتے، تم جہاں مرضی چلے جاؤ۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں باہر گلی سے ایک نان فروش گزر رہا تھا، اس نے میری آواز سنی، اس نے کہا مسجد والوں اس کی آج مہمان نوازی میں کروں گا، اس کی آج میں مہمان نوازی کروں گا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ چلا گیا، جب میں ان کے پاس گیا میں بیٹھ گیا، اس نے نان کا آٹا گوندنا شروع کر دیا، جتنی دیر وہ آٹا گوندتا رہا زبان سے پڑھتا رہا استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ یہ زبان سے استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، اسے میں نہیں جانتا، وہ مجھے نہیں جانتا۔ میں نے جا کے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے تو استغفار پڑھتا ہے، ہر وقت پڑھتا رہتا ہے، کیا تجھے اس نے کچھ فائدہ بھی دیا ہے؟ وہ نان فروش کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے بہت زیادہ فائدہ دیا ہے، میں تو غریب تھا، اللہ نے مجھے غنی کر دیا، میرے بلکہ میں اللہ سے جو بھی دعا مانگتا ہوں اللہ میری پوری دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہنے لگے آپ نے کیا دعا مانگی؟ اس نے کہا کہ اللہ نے میری ہر دعا قبول کی ہے، میں نے ایک دعا کی ہے جو قبول نہیں ہوئی۔ فرمایا وہ کون سی دعا ہے؟ اس نے کہا میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی زیارت کرنا بھی تو ثواب کا کام ہے، میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ امام احمد بن حنبل جو مدینے میں بیٹھ کے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھاتے ہیں، میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ مجھے تب تک موت نہ دینا جب تک میں اس اللہ کے ولی کی زیارت نہ کر لوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اٹھ کھڑا ہو، مجھے مل دے، میں ہی احمد بن حنبل ہوں، میں بھی یہ سوچ رہا تھا مجھے کوئی کام بھی نہیں، میں یہاں کیوں آیا، مجھے آپ کی دعا یہاں لے کے آئی ہے، دعا یہاں لے کے آئی ہے۔ استغفر
دعا مانگا کرو. اور فرماتے ہیں نبی پاک علیہ بس آخری بات، نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، میرا دل نرم ہو جائے، کوئی طریقہ بتائیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم یتیموں کے ساتھ محبت کیا کر، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا کر، یتیموں کو کھانا کھلایا کر. نبی پاک علیہ السلام بھی یتیموں سے پیار کیا کرتے تھے. بہت مشہور واقعہ ہے، نبی پاک علیہ السلام عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ایک چھوٹا سا بچہ رو رہا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، تیری آنکھوں سے آنسو کیوں ہے؟ وہ بچہ رونے لگا. نہ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ عید تو ان کی ہوتی ہے جن کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں، نہ میری ماں زندہ نہ میرا باپ زندہ ہے. نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کیونکہ جنہوں نے یتیمی کے دکھ دیکھے ہوں پتہ انہیں ہوا کرتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی گودی میں اٹھا لیا، گھر لے کے آئے، فرمایا عائشہ ان کے کپڑے نکالو، ان کے لیے نئے جوتے نکالو. فرمایا بیٹا آج کے بعد میں محمد تیرا باپ ہوں، یہ تیری عائشہ تیری ماں ہے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام نے اس بچے کو ویسے ہی گودی میں اٹھا لیا. صحابہ کرام انتظار میں نبی پاک لیٹ کیوں ہو گئے؟ جب دور سے دیکھا صحابہ کرام نے فرمایا نبی پاک نے کس بچے کو اٹھایا ہوا ہے. جب نزدیک آئے تو پوچھا سونے محبوب یہ بچہ کون ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. فرمایا یہ راستے میں کھڑا تھا، فرمایا میری ماں بھی نہیں میرا باپ بھی نہیں. میں نے کہا آج کے بعد میں محمد تیرا باپ ہوں اور عائشہ تیری ماں ہے. یتیموں کے ساتھ محبت کیا کرو، یتیموں کے ساتھ محبت کرنے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا